محمد نصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 194 سے 196 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ آیت 194۔ ترجمہ: حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے اور حرمتوں کی برابری ہے۔ پھر جو شخص تم پر زیادتی کرے تو اس کی زیادتی کے برابر تم بھی اس پر زیادتی کر لو، اور اللہ سے ڈر جاؤ اور یقین مانو اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت 194 کی تفسیر: حرمت والے مہینوں میں جنگ کی ممانعت۔ ذی قعدہ 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے عمرے کی نیت سے مکے روانہ ہوئے۔ مشرکوں نے آپ کو صحابہ کے مکے میں داخل ہونے سے روک دیا۔ آپ نے ان سے اس شرط پر صلح کر لی کہ آپ اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے۔ چنانچہ اگلے سال آپ صحابہ کے مکے تشریف لے گئے اور گزشتہ سال کے عمرے کی قضا کی۔ اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے اور اسی سلسلے میں یہ آیت اتری۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے تا وقت یہ کہ آپ سے جنگ نہ کی جاتی۔ اگر پہلے سے آپ جہاد میں مصروف ہوتے تو ان مہینوں کے آتے ہی جہاد بند کر دیا کرتے تھے۔ زیادتی پر برابر سرابر بدلے کا جواز۔ زیادتی پر برابر سرابر بدلہ کا حکم عین عدل ہے، حتیٰ کہ مشرکوں میں بھی یہی مساوات قائم رکھی گئی۔ سورہ نحل کی آیت 126 میں فرمایا اگر تم کسی کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دو جتنی تمہیں دی گئی ہے۔ سورہ شورى کی آیت 40 میں فرمایا گیا برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔ ہمیشہ خشیت الہی پیش نظر رہنی چاہیے۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ کی اطاعت، اس کا ڈر اور گناہوں سے پرہیز۔ دنیا اور آخرت میں نصرت و تائید کا سب سے اہم ذریعہ ہے اور دائمی کامیابی کا راز اسی میں پنہاں ہے۔ جو یہ راز پا جاتے ہیں وہی فائز المرام اور مقبول الانام ہوتے ہیں۔ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ آیت 195۔ اس کا ترجمہ: اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور احسان کرو، یقین مانو اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بیان۔ آیت 195 کی تفسیر: یہ آیت اللہ کی راہ میں خرچ کے بارے میں ہے کہ نہ تو بالکل ہی ہاتھ بند کر لو اور نہ سارا مال ہی خرچ کر ڈالو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں پڑ جاؤ۔
و نیز اس سے وہ عمل صحیح جس کی بیجا زیادتی سے انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے، مثلا میدان جنگ میں اکیلے تنہا دشمنوں کی صفوں میں گھس جانا، بغیر زاد راہ جہاد میں نکل جانا، کثرت سے نفلی روزے یا تبلیغ دین کے نام پر بال بچوں کو بغیر نان نفقہ چھوڑ کر گھر سے نکل جانا وغیرہ سب اسی آیت میں شامل ہیں۔ اس آیت میں اللہ کی راہ میں دینے والے کی ترغیب ہے کہ نیکی کے ہر کام میں اور بھلائی کی ہر جگہ پر مالی قربانیاں دی جائیں، خصوصاً جہاد کے موقع پر، تاکہ مسلمانوں کے ہاتھ مضبوط ہوں اور وہ اطمینان سے جہاد کریں، کیونکہ اگر جہاد جیسے موقع پر ہاتھ کھینچ لیا جائے تو خود اپنی ہلاکت ہے۔ معلوم ہوا کہ حسن سلوک جس کا اس آیت میں حکم ہے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ آیت 196۔ اس آیت کا ترجمہ: اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں روک لیا جائے تو جو قربانی میسر ہو کر ڈالو، اور سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ سر منڈوا لے، فدیہ دے دے، یعنی روزے رکھ لے یا صدقہ دے دے یا قربانی کر دے۔ پھر جب تم حالت امن میں ہو تو جو عمرے سے حج تک فائدہ اٹھائے اسے جو قربانی آسانی سے میسر آ جائے کر ڈالے، لیکن جسے قربانی کا مقدور نہ ہو وہ حج میں 3 روزے رکھ لے اور 7 گھر جا کر پورے 10 ہو جائیں گے۔ یہ حکم مسجد حرام کے پاس نہ رہنے والوں کے لیے ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقین مانو اللہ سخت عذاب والا ہے۔ یہ آیت نمبر 196 حج اور عمرے کے سلسلے میں ہے۔ اس میں تمام مناسک حج کا بیان ہے۔ تفسیر: حج و عمرے کا بیان، پہلے روزوں کا بیان تھا، پھر جہاد کا، اب حج کا بیان ہے، اور حکم ہے کہ حج اور عمرہ پورا کرو۔ بظاہر شروع کرنے کے بعد حج و عمرے کا پورا کرنا ضروری ہے، جیسا کہ آیت کا انداز بیان بتا رہا ہے۔ اسی وجہ سے بعد میں فرمایا کہ اگر کعبے تک پہنچنے سے تمہیں روک دیا جائے اور تم حج و عمرہ پورا کرنے سے مجبور ہو جاؤ تو وہیں قربانیاں کر ڈالو۔ مختلف سندوں سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج و عمرہ جمع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جس کے پاس قربانی ہو وہ حج اور عمرے کا احرام باندھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ عمرہ حج میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو گیا۔ اگر محرم سفر میں روک لیا جائے تو قربانی کر کے اور سر منڈا کر حلال ہو جائے۔ پھر فرمایا اگر تم حج میں روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو کر ڈالو۔ کہتے ہیں یہ آیت حدیبیہ کے سال 6 ہجری میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں نے مکہ جانے سے روک دیا تھا اتری۔ اسی سال اسی سلسلے میں مکمل سورہ فتح اتری اور حکم ہوا کہ قربانی کے تمام جانور یہیں ذبح کر دیے جائے اور سر منڈا کر احرام کھول دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربانیاں کر کے سر منڈانے اور احرام کھول دینے کا حکم دیا، مگر صحابہ تعمیل حکم سے اس امید پر رکے رہے کہ شاید یہ حکم منسوخ ہو جائے، مگر جب آپ نے قربانی کر کے سر منڈوا لیا تو
کوئی تو سر منانے لگا اور کوئی کتروانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سر منانے والوں پر رحم فرمائے۔ صحابہ کے پوچھنے پر تیسری بار فرمایا اور بال کتروانے والوں پر بھی رحم فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ تھے اور ہر ساتھ ایک ایک اونٹ میں شریک تھے۔ یہ مقام حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے جو حرم سے خارج ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے یا کوئی اور تکلیف ہو جائے یا لنگڑا ہو جائے تو وہ حلال ہو جائے گا مگر اس پر دوسرا حج واجب ہے۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبا بنت زبیر کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ میرا عزم حج ہے مگر ہوں بیمار۔ فرمایا حج کو جاؤ اور احرام میں شرط لگا لو کہ اے اللہ آپ مجھے جہاں روک دیں گے میں وہیں احرام کھول دوں گی۔ اسی وجہ سے حج میں شرط لگانا روا ہے۔ پھر فرمایا سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے محل پہنچ کر ذبح نہ کر دی جائے۔ اگر کوئی حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھ لے یا حج و عمرے کا الگ الگ احرام باندھے یا عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ کر کے حلال ہو کر پھر حج کا احرام باندھے تو جب تک حج اور عمرے کے احکام سے یا صرف حج کے یا عمرے کے احکام سے فارغ نہ ہو جائے سر مڈانا جائز نہیں۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کہ لوگوں نے تو اپنے آپ عمرے کھول ڈالے، آپ عمرے سے کیوں حلال نہیں ہوئے؟ فرمایا میں نے سر کے بال جما لیے ہیں اور قربانی کے گلے میں نشانی ڈال دی ہے، میں جب تک قربانی نہ کر لوں حلال نہیں ہو سکتا۔ قبل از وقت سر منڈانے سے دم لازم آتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو سر منڈوا کر فدیہ دے دے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مسجد کوفہ میں کعب بن اجرح سے روزوں کے فدیے کے بارے میں پوچھا۔ بولے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، میرے منہ پر جوئیں جھڑ رہی تھیں۔ فرمایا مجھے معلوم نہ تھا کہ تکلیف کی یہاں تک نوبت آ گئی ہوگی، کیا تمہیں ایک بکری کا مقدور نہیں؟ میں بولا نہیں۔ فرمایا اچھا تو 3 دن کے روزے رکھ لو یا 6 محتاجوں کو کھانا کھلا دو، یعنی ہر محتاج کو نصف سا، 1 سیر 6 چھٹاک اناج دے دو اور سر منڈا لو۔ یہ آیت خاص طور سے میرے بارے میں اتری مگر حکم عام ہے۔ کعب بن اجرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہا تھا اور جوئیں میرے منہ پر جھڑ رہی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس آ کر فرمایا تمہیں ان کیڑوں سے تکلیف ہے؟ میں بولا جی۔ فرمایا سر منڈا لو پھر 3 روزے رکھ لو یا 6 محتاجوں کو کھانا کھلا دو یا 1 بکری ذبح کر دو۔ ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیز پہلے فرمائی، چونکہ قرآن رخصت دے رہا ہے اس لیے سب سے پہلے وہی بیان کیا جو سب سے زیادہ آسان ہے، پھر قریب والے کو، پھر اس سے قریب والے کو۔ روزے سب سے زیادہ آسان ہے، پھر صدقے کا درجہ ہے، پھر قربانی کا۔ اسی وجہ سے یہی ترتیب قائم رکھی گئی ہے۔ اور جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا تو افضل کا خیال کیا، چنانچہ بکری سب سے افضل ہے، اس کا حکم دیا، پھر صدقے کا درجہ ہے، پھر روزوں کا۔ قربان جائیے اللہ کی ترتیب پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر، ہر ترتیب اپنی جگہ نہایت موزوں ہے۔ حج تمتع کا بیان۔ پھر فرمایا کہ جب امن ہو تو حج تمتع میں قربانی کی جائے، خواہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا گیا ہو، حج قران ہو یا پہلے عمرے کا احرام باندھ کر اور اس سے فارغ ہو کر حج کا احرام باندھا گیا ہو، حج تمتع ہو۔ حج تمتع عام ہے اور قران و تمتع دونوں کو شامل ہے، اور دوسری قسم کو تمتع خاص کہتے ہیں۔ صحیح حدیثیں تمتع عام پر دلالت کرتی ہیں۔ بعض راوی کہتے ہیں کہ آپ نے تمتع کیا اور بعض کہتے ہیں قران کیا، اور اس میں سب کا اتفاق ہے کہ آپ قربانی کے لے گئے آیت سے معلوم ہوتا ہے۔
کہ تمتع والے کو جس قربانی کی سہولت ہو وہی کر ڈالے۔ ادنا درجے کی قربانی بکری ہے اور گائے بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کی طرف سے گائے کی تھی۔ ابو ہریرہ ذرا فرماتے ہیں آپ نے ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی تھی اور وہ تمتع تھیں۔ اس سے تمتع کا مسنون ہونا ثابت ہوا۔ عمران رضی اللہ تعالیٰ ابن حسین کہتے ہیں آیت تمتع قرآن میں ہے اور ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتع کیا ہے، اور کسی آیت نے اس کی تنسیخ نہیں کی، یہاں تک کہ آپ سدھار گئے۔ آپ کے بعد ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کہا۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شخص سے مراد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صراحت بھی آ گئی ہے کہ یہ تمتع سے منع فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ کی کتاب کو دیکھیں تو اللہ نے تمام کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ، یعنی حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ در حقیقت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے سے لوگوں کو حج تمتع سے روک دیا تھا کہ لوگ کثرت سے تمتع کا احرام باندھ کر نہ آنے لگے، چنانچہ آپ نے اس مصلحت کا اظہار بھی کر دیا تھا، ورنہ آپ تمتع کو مسنون ہی سمجھتے تھے۔ اگر حج تمتع والے کے پاس قربانی نہ ہو تو 10 روزے رکھ لے۔ پھر فرمایا کہ جو قربانی نہ پائے وہ 3 روزے تو ایام حج ہی میں رکھ لے اور 7 گھر آ کر۔ بہتر تو یہ ہے کہ ذی الحج کے اول عشرے میں 9ویں تاریخ سے پہلے رکھ لیے جائیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں عمرے اور حج کا احرام باندھا تھا اور ذوالحلیفہ سے قربانی کے جانور لے گئے تھے۔ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تمتع کیا تھا، پہلے آپ نے عمرے کا پھر حج کا احرام باندھا تھا۔ بعض لوگوں کے پاس قربانیاں تھیں اور بعض کے پاس نہ تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا جس کے پاس قربانی ہے وہ حج سے فارغ ہو کر ہی احرام کھولے، اور جس کے پاس قربانی نہیں ہے وہ طواف و سعی کر کے بال منڈوا لے اور احرام کھول ڈالے۔ 8ویں تاریخ کو حج کا احرام باندھے، اور جسے قربانی کا مقدور نہ ہو وہ 3 روزے حج میں رکھ لے اور 7 گھر جا کر۔ پھر بطور تاکید کے فرمایا کہ اس طرح 10 روزے ہو جائیں گے۔ تمتع مکے والوں کے لیے نہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ حکم غیر مکے والوں کے لیے ہے، یعنی متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اہل حرم کو تمتع کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 194 سے 196 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔